اتنے سخت ہمارے دل ہو چکے ہیں کہ آج گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ دور حاضر کا فیشن سمجھ کے، اور دور حاضر میں تو یہ چلتا ہے، ان باتوں کو کرنے کے بعد میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ گناہ کر لیں گے پھر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بچ جائیں گے۔ کبھی ہم اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوئے، کبھی ہمیں اس بات پر ندامت نہیں ہوئی کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، ہم توبہ کریں رب کی بارگاہ میں۔ ہمیں شرمندگی ہے اس بات سے، کبھی یہ خیال تو نہیں آیا نا دل میں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، رب کے حضور بھی حاضر ہونا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ خدمت میں رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہیں کوئی پیغام بھیجنا ہوتا، آپ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے۔ کوئی سامان منگانا ہوتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تھے۔ نبی کی خدمت میں ہمیشہ رہتے، لوگ خادم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز آپ کو کسی کام کے لیے بھیجا نا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی آپ جاتے ہیں۔ ابھی راستے میں چل رہے تھے کہ ایک گھر کی طرف نظر پڑتی ہے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ اس گھر کا پردہ ہٹا ہوا ہے اور اندر بے پردہ عورت بیٹھی ہے۔ ایک بے پردہ عورت پر نظر پڑی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اچانک دل میں رغبت پیدا ہوئی۔ ادھر کچھ اور خیال آنا تھا کہ اتنے میں ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، یہ میرے ساتھ میں کیا ہو گیا، میں نے یہ کیا گناہ کر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے میں اس کے خلاف چلا گیا۔ نظر پڑی تھی ایک انجانے میں، لیکن دیکھیں آپ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ خیال آیا کہ اب تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی ہوگی کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ روتے ہیں، بے حساب آپ روتے ہیں، دعا کرتے ہیں مولا میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ میری اس خطا کو معاف فرما دے، مولا میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ خیال آتا ہے نبی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، لیکن وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک روز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، یہ بتاؤ تم میں سے کسی نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ میں نے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، پہلے بھیجتا تھا تو واپس آ جایا کرتے تھے، لیکن اب میں نے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا، اب تک لوٹ کر کے نہیں آئے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ 8 دن گزرے، ایک ہفتہ اور گزرا، وقت گزرتا چلا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کا۔ تمام اصحاب ڈھونڈتے ہیں، شہر میں، بستی میں، دیہات میں، ہر جگہ ڈھونڈ لیا گیا، کہیں بھی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آتے تھے۔ ادھر آپ کا روتے روتے برا حال تھا۔ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ اب تک تو وحی نازل ہو گئی ہوگی کہ ثعلبہ نے یہ گناہ کر لیا ہے، ثعلبہ منافق ہو گیا ہے، میں کیا نبی کے سامنے کیا چہرہ لے کر کے جاؤں گا، نبی کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر تمام اصحاب حضرت ثعلبہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کہیں نظر نہیں آئے۔ اب بستیوں میں، شہروں میں ڈھونڈ لیا گیا۔ اس کے بعد میں جب جنگلات میں نکلتے ہیں
ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت ثعلبہ کو جنگلات میں ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہاں ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، ان سے معلوم کیا، اس سے پوچھا کہ یہ بتا تو نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے میں کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں، یہ جو پہاڑ ہے نا سامنے، اس کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی ہے، بندہ روزانہ روتا ہے، یہ نہیں معلوم کہ اس نے کیا خطا کی ہے، کیا گناہ کیا ہے، لیکن یہی کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، مولا مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، یہی دعا کرتا ہے، یہ نہیں معلوم اس سے کیا خطا ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں ثعلبہ ہی ہے۔ آپ قریب جاتے ہیں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے دیکھا فوراً معلوم حکم آ گیا ہے، میرے لیے کوئی حکم آن پڑا ہے، میرے قریب نہ آنا، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بتا ثعلبہ معاملہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں فلاں کام سے بھیجا تھا، تم اب تک لوٹ کر کے نہیں آئے، تمہیں 40 روز ہو چکے ہیں، تم رو رہے ہو، اور تمہاری حالت کیا ہو چکی ہے، تم ضعیف ہو چکے ہو، کمزور ہو چکے ہو، تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں نبی کے سامنے جا سکوں، لیکن مجھے اگر تم لے جانا چاہتے ہو اس حالت میں لے جانا کہ آقا نماز پڑھا رہے ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہو، اور میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، اسی حالت میں آپ کو لے جایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ پیچھے جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ذرا یہ تو بتا، اے آدمی یہ بتا کہ تجھے کس چیز نے فریب میں ڈال دیا ہے تیرے رب کی جانب سے، تیرے رب کی طرف سے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ثعلبہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں۔ گھر والوں نے اٹھایا، گھر لے کر کے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا۔ نماز کی تکمیل کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ نے آنکھیں کھولی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، میں اس لائق نہیں کہ آپ اپنے ان مقدس ہاتھوں سے مجھے چھوئیں، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعہ انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد میں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ اے میرے آقا کیا میری یہ خطا معاف ہو جائے گی؟ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے ثعلبہ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ سے فرمایا اے ثعلبہ مبارک ہو، رب نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے، تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت ثعلبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، کہ آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ ایک نظر ہی تو پڑی تھی، اتنی توبہ کی، اتنے روئے، اتنے گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں، مولا مجھے معاف فرما دے۔ آج تو ہمارا حال کیا ہے، ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں شرمندگی نہیں ہوئی، کبھی ہمیں ندامت نہیں ہوئی کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیا ہے، چلو رب کی بارگاہ میں چلیں اور اپنے گناہ سے تائب ہو جائیں، معافی مانگ لیں اللہ رب العزت سے، توبہ کر لیں رب کی بارگاہ میں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیں۔ کبھی ہمیں اس بات پر شرمندگی نہیں ہوتی،
نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ روزانہ لوگ کر لیا کرتے ہیں، نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، یہ ہم نے غلط کیا ہے اور اس کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ کبھی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، ہم جاتے ہیں بس روزانہ کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، روزانہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن کبھی احساس نہیں ہوا۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، جب بندہ تائب ہو جاتا ہے گناہوں سے، مکمل توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہ سے، تو اللہ رب العزت پھر اسے مقام بھی بہت اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ وصال ہوا نا حضرت ثعلبہ کا، تو روایت میں آتا ہے کہ جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم ادھر رکھتے تو ایک قدم تھوڑا ہٹا کر کے رکھتے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ ایک قدم کیوں ہٹا کر کے رکھ رہے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثعلبہ نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ اتنا راضی ہوا ہے ثعلبہ سے کہ ثعلبہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پھر مقام بھی تو ایسے ہی ملتا ہے نا، توبہ پھر ایسی کی جائے تو۔ لیکن اللہ اکبر، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے یہ سوچا کہ چلو گناہ کر رہے ہیں، اب کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ نہ میرے عزیزو، نہ۔ آؤ تو صحیح رب کی بارگاہ میں، اللہ سے معافی تو مانگو، توبہ تو کرو اپنے گناہ سے۔ تو رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 70 ماؤں کا کیا معاملہ ہے، دنیا کی مائیں اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح نا، توبہ تو کرے۔ تم بہت دور جا چکے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چلتے چلتے قبر میں پہنچ جاؤ اور تمہیں توبہ کی توفیق تک نصیب نہ ہو۔ میرے عزیزو، قبر میں تو سب کو جانا ہے، یقینی ہے، حق ہے، لیکن اس حالت میں جانا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہو۔ ایسے اعمال کر کے جانا کہ ہاں ہم یہ عمل کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، ہمارے اس عمل سے اللہ بھی راضی اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ سوچتے رہیں گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے، یہ تو صرف دنیا کا معاملہ ہے، مر گئے بات ختم ہو گئی۔ نہیں نہیں میرے عزیز، تجھے ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی اس کا بھی صلہ ملے گا، اس کا بھی اجر ملے گا، لیکن ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا، غلط کام کیا ہوگا، تو تمہیں پھر اس کی بھی سزا ملنی ہے۔ وہ بھی تو دکھایا جائے گا نا وہاں پر کہ جو جو تم نے دنیا میں کیا ہے۔ آج ستا لیں، گناہ پہ گناہ کر لیں، شراب نوشی میں آج زیادہ تر آپ دیکھیں مسلمان آپ کو نظر آئے گا، زناکاری کا معاملہ آج معاشرے میں موجود ہے، بے حیائی آج معاشرے میں موجود ہے۔ کبھی یہ خیال نہیں آتا، بس یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دور حاضر کا فیشن ہے، یہ اس دور کا فیشن ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہاں فیشن کا معاملہ نہیں چلے گا، یہاں ہماری نہیں چلے گی، بلکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس حساب سے زندگی گزارنا ہے کہ جو قرآن بتاتا ہے، جو حدیث بتاتی ہے، جو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی کس انداز میں گزارنا ہے۔ یہاں ہماری نہیں چلنا ہے، بلکہ شریعت مصطفیٰ کے حساب سے، شریعت اسلام کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ تو آؤ توبہ کرو، اپنے گناہ سے باز آ جاؤ، مکمل توبہ کر لو، پھر اس گناہ کی طرف نہ جانا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔